کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہارون کے ساتھ موسیٰ والی نسبت، دونوں پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس لیول کا ساتھی حضرت علی کو کہا۔ یہ تو قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے ہارون کو لیا تھا۔ اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور دوسرا فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی ختم نبوت ہو گئی ہے۔ تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین محترم، مرزا محمد علی انجینئر نے ہمیشہ سلف، اکابر اور 1400 سالہ امت سے ہٹ کر ہر چیز میں اپنا موقف اپنانے کی کوشش کی، اور ہر جگہ پہ اپنا ایک جو ہے وہ موقف پیش کرنے کی کوشش کی، جو کہ عقل کے بھی خلاف ہوتا ہے اور نقل کے بھی خلاف ہوتا ہے، اور 1400 سالہ امت کے اجماعی فہم کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اسی تناظر میں حال میں مرزا محمد علی انجینئر کی طرف سے ایک کلپ وائرل جو چل رہا ہے، وہ ایک حدیث جو بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے پر جاتے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین میں اور وہاں پہ چھوڑا، اور چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ الا ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے، اور مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے بعد چھوڑ کے گئے تھے، فرمایا کہ میں بھی جاتے وقت آپ کو ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن چونکہ یہاں پر تشبیہ دی جا رہی تھی تو اللہ کے ساتھ استثناء کر کے یہ بتا دیا کہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، بلکہ تشبیہ صرف پیچھے چھوڑ کے جانے کے لیے ہے۔ باقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہارون علیہ السلام بھی چونکہ نبی تھے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی بھی نبی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا ہارون علیہ السلام نبی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم تھا، جبکہ مرزا جیلمی نے یہاں سے ایک نیا رنگ گھڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے، حالانکہ یہ اس حدیث میں دور دور تک نہ اشارہ ہے نہ کنایہ ہے، اور نہ ہی 1400 سالوں میں سلف نے یہ فہم اس حدیث سے لیا ہے۔ در حقیقت مرزا جیلمی کا یہاں پہ مقصد رافضیت کی کاسلیسی، رافضیت سے ایرانی تمن وصول کرنا، اور حدیث لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس کا انکار ہے۔ تو جو حدیث لو کان بعدی نبی لکان عمر ہے، حالانکہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، تو اب اگر اس کا وہ فہم لیا جائے جو مرزا جیلمی اس حدیث کا لے رہا ہے، یعنی کہ الا انہ لیس نبی بعدی، تو گویا کہ مرزا جیلمی یہاں پر یا تو حدیث لو کان بعدی نبی لکان عمر اس کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر لو کان بعدی نبی لکان عمر کا مرزا جو ہے وہ انکار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن رکو ذرا، صبر کرو۔ مرزا جیلمی لو کان بعدی نبی لکان عمر اس روایت کا انکار کسی صورت نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ہے کہاں اور اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر جو ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی، حدیث نمبر 3686۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں عن عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، ھذا حدیث حسن۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو
حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے 17,405 نمبر پہ اس روایت کو نقل کیا، اور اسی مسند احمد کی تخریج و تحقیق میں علامہ شعیب الارنوط نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا جہلمی کی دو پسندیدہ شخصیات، ایک شخصیت زبیر علی زئی غیر مقلد عالم، انہوں نے بھی ترمذی کی جو انگلش والا ایڈیشن ہے اس کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور مرزا جہلمی کی جو ہے پسندیدہ شخصیت شیخ البانی، انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس روایت کو تمام محدثین نے حسن قرار دیا ہے۔ مرزا جہلمی اس روایت کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی مرزا بھاگ نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تک مرزا جہلمی کو ایران کے تمن ملنا شروع نہیں ہوئے تھے اس وقت مرزا جہلمی خود بھی اس روایت کو حسن ہی کہتا تھا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ مجھے تو یہ حدیث مشکوک لگتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ پورے وثوق کے ساتھ ہوتی ہے۔ پلیز اس حوالے سے علی بھائی کا موقف لے کر دیں، شکریہ۔ پہلی تو بات ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، امت میں میجورٹی محدثین اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اور دور اعظم میں جو بڑے کرٹک ہیں اس فیلڈ میں، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، دونوں اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اسے حسن غریب لکھا ہے۔ غریب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ غریب غربا کوئی آپ والا ہے، عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، یعنی ایسی حدیث ہے جو صرف ایک صحابی نے روایت کی ہو۔ بخاری کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جو مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے لیکن غریب ہے کیونکہ اس کا راوی ایک ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحت کے درجے میں پوری اترتی ہے۔ رہا یہ والا وسوسہ کہ لیکن جب سے مرزا جہلمی کو تمن ملنا شروع ہوئی ایرانی، تو پھر مرزے نے جو ہے اس روایت میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو معنی اس روایت کا، بخاری کی روایت کا مرزا جہلمی نے کیا کہ انا الا انہ لیس نبی بعدی، اس سے مراد کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، یہ معنی آج تک کسی نے اسلاف میں سے نہیں کیا۔ مرزا جہلمی کے فالور سے سوال ہے کہ اسلاف میں سے کسی نے اس روایت کا یہ معنی لیا ہو، یہ مفہوم لیا ہو تو سلف کا فہم لے آؤ، اگر نہیں ہے تو پھر مان لو کہ مرزا جہلمی کا اسلاف کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی شرلیاں ہیں غلام احمد قادیانی کی طرف، جیسے اس کا دل کرتا ہے اپنی تشریحات کرتا ہے، جیسے غلام احمد قادیانی کی تشریحات جو ہے وہ امت سے ہٹ کر تھیں تو مردود تھیں، اسی طرح مرزا جہلمی کی تشریحات امت سے ہٹ کر ہوں گی تو مردود ہوں گی۔